ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نعت پاک کے کچھ اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی سے اس کا پتہ چلا ہے، انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی سے اس کا پتہ چلا ہے، وہ آئینہ جو خدا نما ہے، وہ آئینہ جو خدا نما ہے، جمال حسن حضور ہی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین
سکے ان بلندیوں کو، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، جہاں مقام محمدی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ السلام علیکم۔ اب آئیے اس بزم پاک کا آغاز کرنے کے لیے اور خطاب فرمانے کے لیے آپ کے خطیب ہر دل عزیز خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی حافظ و قاری محمد ساجد علی صاحب رضوی قبلہ مصباحی کی خدمت میں گزارش کریں کہ حضرت کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز میں ہم سامعین کے دلوں کو اپنے خطاب سے منور و مجلہ فرمائیں۔ آج یہ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ماہ ربیع الاول، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج محمد ساجد علی صاحب رضوی مصباحی، اراکین سنی رضوی ہری مسجد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات مکرم، آج سنی رضوی ہری مسجد کرلا کی سرزمین پر یہاں کے خوش عقیدہ مسلمانوں کے عشق رسول کی
تابانیوں کا مظہر بن کر کے یہ جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے۔ چونکہ یہ 5 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ 5 دنوں میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس حیات طیبہ کو ابتدا سے اخیر تک کچھ آپ کے سامنے میں رکھ سکوں۔ ہر سال یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہ جن کی باتیں ہیں نا، وہ آقا اتنے پیارے ہیں کہ ان کی باتیں ہر سال سنو تب بھی وہی مزہ اور وہی لطف ملتا ہے۔ اور کیوں نہ لطف آئے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے نا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں ملا ہے۔ اگر میرے آقا نہیں آتے نا تو کچھ بھی نہیں ملتا، سب ان کا صدقہ ہے۔ ہم ہیں یہ بھی ان کا صدقہ، کھا پی رہے ہیں یہ بھی ان کا صدقہ، بول رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوشیاں ہمیں مل رہی ہیں، سب اللہ کے رسول علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اگر وہ آقا نہ آتے نا تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری کائنات پیدا ہوئی ہے۔ حضرات مکرم، ایک آپ تاریخ کے جھرونکے میں جھانک کر کے تصور کریں، میرے آقا علیہ السلام جب پیدا نہیں ہوئے تھے، 20 اپریل 571 سے پہلے کی آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، کتنی تاریخی ریتیں، کتنا اندھیرا تھا۔ گھریلو زندگی میں اندھیرا، معاشرتی زندگی میں اندھیرا، تجارتی زندگی میں اندھیرا، روحانیت سے محرومی کا اندھیرا، سیاسی زندگی میں اندھیرا، بالکل پوری دنیا جو ہے وہ ظلم سے معمور ہو گئی تھی، عدل و انصاف کا نام بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اور اگر وہ پورا ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس وقت ہندوستان کے حالات کیسے تھے، روم کے کیا حالات تھے، مصر میں کیا ہو رہا تھا، عرب میں کیا ہو رہا تھا، اور ادھر ایران کی سرزمین پہ، اور سارے حالات میں رکھوں تو آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے۔ ایسے تاریک ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نور بنا کر کے جلوہ افروز فرمایا۔ چونکہ مجھے پوری حیات طیبہ پہ روشنی ڈالنی ہے تو میں ان سب سے صرف نظر کرتا ہوں، اور ولادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی میں آج گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ میرا اپنا یہ طریقہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ولادت کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو کبھی 2 دن لگ جاتے ہیں، کبھی 3 دن لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اتنا جو ہے وہ شیریں اور اتنا جو ہے وہ پر نور عنوان ہے۔ وہ تو آج کی محفل میں میرا آقا علیہ السلام کا بچپن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرات مکرم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، صبح صادق کا وقت تھا، اپریل کا مہینہ تھا، اپریل کی 20 تاریخ تھی، اور سن چل رہا تھا 571۔ رات جا رہی تھی اور صبح کا اجالا آ رہا تھا۔ بڑا سہانا وقت تھا۔ اس سہانے وقت کے اندر حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت آمنہ کی گود میں، کونین کے دولہ حضور اکرم سید دو عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہ کیا پیاری گھڑی تھی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ رب کی بارگاہ میں اس طرح بھی دعا کیا کرو، اے اللہ جس سہانی گھڑی میں تیرے محبوب ہم گنہگاروں کے درمیان تشریف لائے تھے، اس سہانی گھڑی کا واسطہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ کیونکہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک ایک نسبت کے صدقے میں دعا کی جاتی ہے تو ساری دنیا میں اتنی پیاری گھڑی کبھی بھی نہیں آئی جس پیاری گھڑی کے اندر میرا آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے۔ اس زمانے میں عرب کا یہ دستور تھا کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو ان کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ ایک تو بچے وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے تندرست اور مضبوط ہو جائیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ بچہ اس دیہات کے ماحول کے اندر
فصیح و بلیغ زبان سیکھ سکے، اور اسی طرح اس کی اچھی تربیت کا بھی انتظام ہو جائے، اور دیہات کے علاقے میں پائی جانے والی جو بالکل خالص سبزیاں اور اچھی غذائیں ہیں وہ بھی جو ہے اس کا بھی اثر بچے کے اوپر پڑے۔ تو اس زمانے کا یہ دستور تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو اس زمانے کے دستور کے مطابق مختلف علاقوں سے دائیاں بچوں کو دودھ پلانے والی مکہ کی سرزمین پر بچوں کو لینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ مکۃ المکرمہ سے دور 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر ایک قبیلہ پڑتا ہے طائف سے آگے، قبیلہ بنی سعد، وہاں سے بھی بہت ساری عورتیں آئی تھیں۔ اب وہ آئیں، مکہ کے گھروں کے اندر پھیل گئی، بچوں کو تلاش کر کر کے انہوں نے لے لیا۔ ایک خوش قسمت خاتون ایسی تھی کہ جس کو بچہ نہیں ملا تھا۔ میں یہاں پہ ایک بات یہ کہوں گا، کبھی کبھی کسی کو جب کچھ نہیں ملتا ہے نا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہیں ملنے کے اندر بھی بڑا راز ہوا کرتا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں ملا تھا، قدرت انہیں بہت کچھ دینا چاہ رہی تھی۔ بہت سی عورتیں گئی تھی حضرت آمنہ کے مکان میں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا اور یہ سمجھ کر کے واپس آ گئی کہ ان کے والد حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ 25 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تھا، آپ کا انتقال ہوا تھا، فرشتوں نے کہا تھا مولا تیرا محبوب تو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا۔ میرے رب نے فرمایا میرے محبوب کا حامی و ناصر میں ہوں، تو میرے محبوب پر درود پڑھو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے والد کو اپنے حبیب کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیا تاکہ محبوب کے اوپر کسی بھی بندے کا احسان نہ رہے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی محبوب کے والد کو دنیا سے اٹھا لیا۔ تو بہت ساری خواتین گئیں حجرے میں، وہ میرے آقا کو دیکھ نہ سکی کہ واپس چلی آئیں کہ کیا ملے گا، انہیں یہ نہیں پتا تھا، بلکہ یہ وہ در ہے جن کے در سے یتیموں کی پرورش ہوا کرے گی، اور یتیم ان کے در سے اپنی خالی جھولیوں کو بھر کر کے اپنی زندگیوں کے اندر خوشیاں لے کر کے جائیں گے۔ وہ سمجھ نہ سکی حضرت حلیمہ جب ہر طرف سے مایوس ہو گئی نا تو انہیں پتہ چلا کہ ایک بچہ جن کو کسی نے نہیں لیا، اپنے شوہر حارث سے کہنے لگی کہ میں خالی ہاتھ جانا نہیں پسند کرتی، وہ ایک یتیم بچہ ہے عبد المطلب کا پوتا، میں انہی کو لے کر کے آ جاتی ہوں، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے بڑی تنگ دستی کا عالم تھا، جو ہمارا جانور تھا جس پہ ہم سواری کر کے آئے تھے وہ بھی بہت تھکا ہوا تھا، بہت مشکل سے چلتا تھا، ہمارے جانوروں کے تھنوں کے اندر دودھ بھی نہیں تھا، بچوں کو ہم دودھ نہیں پلا پاتی تھی۔ فرماتی ہے حضرت حلیمہ کبھی کبھی بہت راتیں ایسی بھی گزر جاتی تھی ہمیں بھی بھوکا سونا پڑتا تھا اور ہمارے بچے بھی بھوکے سویا کرتے تھے۔ اب حضرت حلیمہ کی قسمت کے جاگنے کا وقت آیا تھا، کہتی ہیں اس یتیم کو کسی نے نہیں لیا، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، میں اس یتیم کو لے کر کے ہی جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ نے جب کہا نا تو ان کے شوہر حارث نے کہا صحیح بات ہے، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہے، جاؤ تم اس یتیم ہی کو لے آؤ۔ حضرت حلیمہ کا آگے کا بیان سنو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں حضرت عبد المطلب کے گھر ان کے پوتے کو لینے کے لیے جب مکان میں داخل ہوئی اور میں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میرا بیٹا ادھر سو رہا ہے، اے حلیمہ تم انہیں لے سکتی ہو۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے جب میں پاس میں گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید چادر میں لپٹے ہوئے آرام کر رہے تھے اور ان کے نیچے سبز ہری چادر بچھی ہوئی تھی اور آپ سوئے ہوئے تھے۔ میں آپ کو جگانا اچھا نہ سمجھی اور میں نے آپ کو گود میں لے لیا، اور گود میں لے کر کے جب میں نے چہرہ دیکھا نا تو حسن دیکھ کر کے پھر میں دیکھتی رہ گئی، اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا تھا۔ میرا آقا علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا لاجواب حسن و جمال تھا کہ اس حسن کا کوئی جواب نہیں۔ حضرت حسان نے قلم توڑ دیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آج تک میری نگاہوں نے
آپ جیسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، اور میں اتنا حسین بچہ کیسے دیکھتا، آج تک کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ جنا بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، یعنی جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسے ہی آپ کو پیدا فرما دیا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کا حسن و جمال وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دہاں نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تارے جس کی بارگاہ میں نور لینے آتے ہوں، اس آقا کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرات مکرم، حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے میں نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا نا تو پھر میرے اندر جگانے کی ہمت نہیں ہوئی، میں نے جگانا اچھا نہیں سمجھا، میں نے صرف اس پیارے بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جب میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا نا تو بچے نے آنکھیں کھول دی، اور جب بچے نے آنکھیں کھولی تو میں دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ آنکھوں سے ایسا نور نکل رہا تھا، وہ آسمان تک نور کا سلسلہ جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آنکھوں سے نور نکل کر کے آسمان تک پرواز کر رہا تھا۔ بولے حسن دیکھ کر کے میں بے خود ہو گئی، اور خوشبو ایسی خوشبو کہ اس خوشبو کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو خوشبو ہی ایسی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں بڑے حسین آئے، بڑے خوبصورت آئے، بہت سارے دعوے کرنے والے آئے، ان کا حسن چاہے کیسا بھی ہو کچھ بھی ہو، لیکن کسی کے پسینے میں خوشبو ہم نے نہیں دیکھی۔ اگر ہم نے خوشبو دیکھی تو پسینہ مصطفیٰ میں ہمیں خوشبو نظر آئی، اور ایسی خوشبو نظر آئی نا کہ دلہن لگا لے تو پورا خاندان اور نسلیں اس کی مہکتی ہوئی نظر آئیں۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چائے دلہن پھول۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا خوشبودار بنایا تھا۔ میرا آقا علیہ السلام اگر صبح کے وقت میں کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے نا پورا دن اس کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور کتنے ایسے تھے جن کے جسم پہ ہاتھ میرے آقا نے لگا دیا نا زندگی بھر خوشبو آئی اور زندگی بھر وہ مہکتے رہ گئے۔ حضرت حلیمہ کے جو خوشبو بھی بڑی پیاری تھی، چہرہ بھی بڑا حسین و جمیل تھا، آنکھوں سے نور نکل رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو میں فدا ہو گئی۔ میں کہتا ہوں بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے ان پر۔ یہ عاشق نے کہا تھا نا جب ان کو دیکھے بغیر لوگوں کا یہ عالم ہے، سب تمنا کرتے ہیں یا اللہ خواب میں دیدار عطا کر دے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے تو ہم تڑپ رہے ہیں، تمنا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور یہ امید لگا کے بیٹھے آج نہیں تو موت کے وقت، اور موت کے بعد موت میں اگر نہیں تو پھر آخر قبر میں تو دیدار ہوگا۔ اتنی تمنا جب ہم کر رہے ہیں، حضرت حلیمہ نے جب دیکھا ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ کسی شب خواب میں ہم جو دعا کرتے نا، کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، اگر آنکھیں میری دیدار کے قابل نہیں آقا مجھے آواز ہی اپنی سنا دو یا رسول اللہ۔ تو اس حسن کا جب دیدار کیا ہوگا حضرت حلیمہ نے، کہتی ہے میں بے خود ہو گئی۔ حضرت حلیمہ نے دل میں سوچا ہوگا کہ وہ کیسی عورتیں ہیں جو آقا کو نہ لے کر کے گئی، مالداروں کے گھروں میں چکر لگا کے چلی گئی۔ سارے مالداروں کے آقا تو یہ ہے۔ اصل میں قدرت کو منظور ہی نہیں تھا، قدرت کو منظور ہی نہیں تھا کہ کوئی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ پرورش کے لیے لے کے جائے۔ یہ قسمت حضرت حلیمہ کی تھی، رب کی مرضی یہی تھی کہ حلیمہ کی جھوپڑی جگمگا اٹھے، حلیمہ کی نسلوں کے اندر اجالے پھیل جائیں، یہ رب کی مرضی یہی تھی۔ حضرت آقا کریم علیہ السلام کو کچھ دن تک سویبہ نے دودھ پلایا تھا، یہ ابو لہب کی باندی تھی، اس نے میرے آقا علیہ السلام کو چند دن دودھ پلایا تھا، اور یہی وہ باندی تھی جس نے میرے آقا کے پیدا ہونے میں ابو لہب سے جا کے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر پہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے ایسے انگلی اٹھائی تھی، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ ابو لہب وہی ہے جس پر قرآن میں اللہ نے کیسی لعنت فرمائی ہے، جس کی مذمت میں آیتیں اتری ہیں، لیکن جب اس نے انگلی اٹھا کے ایسے آزاد کیا تھا نا، موت کے بعد میں صحابہ بیان کرتے نا، صحابی کا بیان دیکھا کہ عذاب میں ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے نا، بھتیجا پیدا ہوا تھا، ایسے انگلی اٹھا کے میں نے کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا باندھی۔ اللہ کو وعدہ پسند آئی ہے، وہ پیر کا دن آتا ہے نا، مجھے عذاب سے رہائی ملتی ہے، مجھے آرام ملتا ہے۔ ایک کافر میرے آقا کی آمد پہ انگلی اٹھا دے تو اتنا آرام پائے۔ ہم گنہگار آقا کا میلاد بنائیں، یہاں پہ بیٹھ کے سنیں، کل قیامت کے دن آقا کتنا کرم فرمائیں گے ہم پر۔
اللہ اکبر۔ پھر چند دن تک، غالباً 7 دن تک حضرت آمنہ میرے آقا علیہ السلام کی مقدس ماں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد میں حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا۔ علماء بیان کرتے ہیں 6 خواتین نے، 6 مقدس عورتوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور جس نے بھی میرے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا سب کے سب مسلمان ہو گئی بعد میں۔ اور حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کے خاندان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے جو بھی میرے آقا علیہ السلام کو دودھ پلانے میں شریک ہوئے نا، اللہ نے کسی کو محروم نہیں رکھا۔ انہوں نے دودھ پلایا، میرے آقا نے انہیں ایمان کی دولت دے کر کے جنت عطا فرما دی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے اس پیارے بچے کو جب میں نے گود میں لیا نا، اللہ اکبر، حلیمہ تیری قسمت کو سلام، حلیمہ تیری عظمت کو سلام، تیری رفعت کو سلام، تو نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میں نے میرے آقا علیہ السلام کو جب گود میں لیا نا، اور جب میں نے دودھ پلایا نا میرے آقا علیہ السلام کو، تو دائیں طرف سے دودھ پلایا، آقا علیہ السلام نے دودھ پیا، لیکن جب بائیں طرف سے میں دودھ پلانے لگی نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں پیا۔ میرا آقا علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ حلیمہ کا ایک بچہ اور ہے، دودھ نہیں ہے، وہ ویسے ہی جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ جو آقا کائنات کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آئے تھے، وہ حضرت حلیمہ کے بچے کا حق کیسے پی سکتے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دودھ جو ہے وہ نہیں نوش کیا، دوسری طرف سے دائیں طرف کا پیا۔ اب حضرت حلیمہ نے اس پیارے بچے کو، میرے آقا علیہ السلام کو جب اپنی گود میں اٹھایا نا، اٹھا کر کے اپنے شوہر کے پاس گئی۔ جب شوہر نے دیکھا نا، شوہر نے کہا حلیمہ تو کتنا پیارا بچہ لے کر کے آ گئی ہے۔ شوہر نے دیکھا تو وہ بھی بے خود ہو کر کے رہ گئے، کہا حلیمہ ہماری تو قسمت جگمگا اٹھی۔ ان کے شوہر نے دیکھا تو وہ بھی بے خود ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں اللہ اکبر، حضرت حلیمہ کیا بیان کرتی ہے معلوم ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ جو ہمارا جو جانور تھا اس کے تھن میں دودھ نہیں تھا، میں جب جانور کی طرف بڑھی نا اس رات میں آقا کو جب لائی تو اس کے اندر میں نے جب تھن کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھرے ہوئے تھے اس کے تھن، اور جب میں نے دودھ دعا میں نے بھی پیٹ بھر کے پیا، میرے شوہر نے بھی پیا، میرے بچوں نے بھی پیا۔ حضرت حلیمہ کا ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں تھیں، جن میں سے ایک لڑکی جس کا لقب جو ہے وہ شیمہ تھا، یہ میرے آقا کو بڑا کھلایا کرتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی۔ ابھی آپ کے بچپن میں قبیلہ بنی سعد کی جو باتیں آئیں گی نا، وہاں پہ ان کا ذکر آئے گا کہ حضرت شیمہ نے کس طرح میرے آقا علیہ السلام کو کھلایا ہے۔ تو ستنوں میں دودھ بھر گیا، خوب دودھ سب نے پیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں بھوک کی وجہ سے ہم لوگ راتوں میں جاگا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول کو لے کر کے میں اپنے گھر پہ آئی ہوں نا، سب نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، سب چین کی نیند سوئے، بڑی اچھی نیند آئی اس رات میں۔ اور پھر اس کے بعد میں ہماری حالت ہی بدلنے لگ گئی۔ حضرت حلیمہ کہتی کچھ دن مکہ کے اندر ہم لوگ رک گئے۔ ایک دن رات میں میری نیند کھلی نا تو رات کے وقت میں نے کیا دیکھا، نور اتر رہا ہے، میرے بیٹے محمد کے اوپر نور اتر رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہرے رنگ کا لباس پہنے کوئی آدمی کھڑا ہے میرے پیارے بچے کے پاس میں نے اپنے شوہر کو اٹھایا، حارث کو کہا کہ بڑی عجیب بات میں نے دیکھی ہے، ایک نور کا سلسلہ ہے، ہم جو پیارے بچے کو لائے ان کے چاروں طرف، اور ایک ہرے رنگ کا ایک شخص مجھے پاس میں نورانی بندہ کھڑا ہوا نظر آیا۔ شوہر نے کہا حلیمہ جلدی مکہ چھوڑ چلو، قبیلے میں جلدی نکل چلو، مجھے یہ پتہ چلا یہ جو بچہ ہے نا یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بڑی عظمت والا بچہ ہے۔ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہودیوں اور نصرانیوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، یہ بہت عظمت والا بچہ ہے۔ حلیمہ ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کر دیا ہے، جلدی یہاں سے نکل چلو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں روزانہ دیکھتی تھی نور اترتا تھا میرے بچے پر، اور پورے ایک دم حالات ہمارے بدل گئے، ہماری ساری بدحالی دور ہو گئی، اللہ نے خشک سالی دور کر دی، خوشیوں سے ہم تمام کو مالا مال فرما دیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے ہم گئی حضرت آمنہ کے پاس، جا کر کے کہا کہ آمنہ ہمیں اجازت دے دو، اب ہم آپ کے پیارے بچے کو لے کر کے اپنے قبیلے کے اندر ہم جا رہی ہیں۔ حضرت آمنہ نے اپنے پیارے بچے کو پیار کیا، میرا آقا علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، اور اس کے بعد میں حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت آمنہ کی عظمتوں پر بھی سلام ہو، ایسی مقدس ماں جس کی مثال کائنات میں کوئی نظر نہیں آتی۔ حضرت آمنہ نے میرا آقا علیہ السلام کو حضرت حلیمہ کے حوالے کیا، حضرت حلیمہ نے گود میں
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں جب چلی نا، وہی سواری جب آ رہی تھی تو چل نہیں پا رہی تھی، قبیلہ بنی سعد کی ساری عورتیں آگے آ کر کے اچھے اچھے بچوں کو لے گئی تھی، مالدار بچوں کو، اور ان کی سواری چل ہی نہیں پا رہی تھی، وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے، جب میں اپنے اس سواری کے اوپر سوار ہوئی نا تو اس سواری بھی بڑی توانا اور تندرست ہو گئی، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں طاقت آ گئی ہے۔ اور پھر جب وہ سواری جب چلنے لگی نا، ایک روایت میں آتا ہے حضرت حلیمہ آئی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور میرے آقا علیہ السلام کو لے کر کے جب سواری پہ سوار ہوئی اور جب روانہ ہوئی، چل پڑی نا، تو وہ قبیلے کی عورتیں کہنے لگی، حلیمہ تم نے سواری بدلی کر لی ہے کیا؟ تمہاری سواری تو چل ہی نہیں پا رہی تھی۔ حضرت حلیمہ نے کہا، سواری تو میں نے نہیں بدلی ہے، اس کے اوپر جو سوار ہے وہ بدل گیا ہے، یہ بڑی برکت والا سوار اس پر سوار ہو گیا ہے۔ اب حضرت حلیمہ میرے آقا علیہ السلام کو جب سواری پر سوار کر کے وہاں سے جب رخصت ہونے لگی نا، اللہ اکبر، وہ سواری ہواؤں سے باتیں کرنے لگی، سارے جو پیچھے جو سواریاں تھیں نا تیز رفتار، وہ پیچھے رہ گئی۔ لوگوں نے، عورتوں نے کہا، حلیمہ تمہاری سواری کی تو بڑی عجیب شان ہے۔ ایک روایت میں آتا وہ سواری بھی بول اٹھی، ہاں میری بھی بڑی عجیب شان ہے، اللہ نے بڑی عظمت والا نبی میرے اوپر سوار کر دیا ہے۔ اگر جس کو کوئی نہ پوچھتا ہو اور جس کو کوئی کچھ نہ کرتا ہو، ایسے کو اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نواز دینا تو پھر وہ بڑے بڑوں کے اوپر بھی سبقت لے جایا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو راستے میں جو معجزات ظاہر ہوئے نا، شیخ موقف فرماتے راستے میں اتنے معجزات ظاہر ہوئے جن کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، پورا راستہ عجیب منظر تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی سواری جب گزرتی تھی نا، سوکھا پڑا ہوا تھا، جدھر سے سواری جاتی تھی سوکھا دور ہو جاتا، ہریالی ہو جاتی، جہاں سے بھی وہ سواری گزرتی نا ساری پریشانیاں دور ہو جاتی، خوشیوں کی بہاریں آ جاتی۔ اور پھر درخت کے پاس سے گزرتی نا، درخت سے بھی آواز آتی، حلیمہ کتنی پیاری سواری، کتنی پیاری ذات کو تم لے کر کے جا رہی ہو، نبی آخر الزماں کو تم لے کر کے جا رہی ہو۔ جانوروں کے پاس سے حضرت حلیمہ گزرتی نا، جانور بھی سلام کرتے، حلیمہ کتنی پیاری ذات کو تم لے کر کے کامیاب ہو گئی ہو، اپنے ساتھ میں لے کر کے جا رہی ہو۔ ساری راہ کے اندر حضرت حلیمہ یہ جو ہے وہ فضائل و کمالات کا ایک نقشہ اپنی نگاہوں کے سامنے منظر کو دیکھتی رہی اور نقشے کو ملاحظہ کرتی رہی۔ سلاموں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہریالی پھیل رہی ہے، خشک سالی دور ہو رہی ہے، تاریکیاں چھٹ رہی ہے، اجالے میسر آ رہے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی ہیں۔ حلیمہ جب آ رہی تھی تو نہ سواری چل رہی تھی، نہ کھانے کے لیے کچھ مل رہا تھا، نہ اور کوئی خوشی تھی، بڑے غم کا ماحول تھا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کا تو عالم یہ ہے نا، میرا آقا تو خود سوار ہے، اگر صرف ان کو یاد بھی کر لو نا، ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے۔ جس آقا کو یاد کرنے سے غم بندہ بھول جائے، وہ آقا جس حلیمہ کی سواری پہ سوار ہو جائے، اس حلیمہ کے پاس غم کہاں سے آئے گا؟ اس حلیمہ کے پاس میں کوئی صدمہ کیسے رہ جائے گا، کوئی پریشانی کیسے رہ جائے گی؟ ساری پریشانیاں تکلیفیں ختم ہوئی، خوشیوں کی بہار آئی۔ حضرت حلیمہ میرے آقا علیہ السلام کو لے کر جب قبیلے میں داخل ہوئی نا، تو قبیلہ بھی لہلہا اٹھا، قبیلے کے اندر بھی بہار آ گئی۔ اور پھر رات کا وقت ہوا نا، اور پھر پورا گھر حضرت حلیمہ کا جب چمکنے لگا، پڑوسی نے کہہ دیا، حلیمہ رات میں بھی تم چراغ جلا کے رکھتی ہو، چراغ بجھا دیا کرو نا۔ حلیمہ نے کہا، جب سے میرا بیٹا محمد میرے گھر میں آیا ہے نا، مجھے رات میں چراغ نہیں جلانا پڑتا، میرا بیٹا اتنا روشن ہے کہ میرے گھر میں اس کی وجہ سے اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، کیونکہ میرا آقا علیہ السلام تو نور ہے نا، صرف میرا آقا ہی نور نہیں ہے، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی کرن پھوٹی آپ ہی کے آنے سے، دو جہاں ہوا روشن آپ کے تشریف لانے سے۔ میرا آقا علیہ السلام حلیمہ کے گھر میں گئے نا، اب پہلے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، جانور سوکھے ہوئے تھے۔ اب میرے آقا علیہ السلام جب آ گئے نا، حضرت حلیمہ کے جانور جب چرنے جاتے تھے نا، خوب موٹے تازے ہو کر کے آتے، تھنوں میں خوب دودھ بھر جاتا۔ قبیلے کی عورتوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم لوگ بھی وہیں پہ بکریوں کو چرایا کرو جہاں پہ حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں، کیونکہ تمہارے معاملات تو الگ ہے، حضرت حلیمہ کے جانوروں کا تو معاملہ ہی الگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو لوگ بچوں نے کہا کہ وہ حلیمہ کے جانوروں کی چراگاہ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے گھر میں بڑی برکت والا بچہ آیا ہے۔ ساری خواتین آئی حضرت حلیمہ کے پاس، کہا کہ
حلیمہ ہمیں بھی تو برکت دے دو۔ حضرت حلیمہ نے ایک گڑھا کھودا، اس میں پانی بھر دیا، میرا آقا علیہ السلام کا پیارا پیارا وہ گورا گورا ہاتھ اس کے اندر رکھ دیا۔ جب وہ نورانی ہاتھ، وہ کہتے ہیں نا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جب پیارا پیارا ہاتھ جب اس میں پڑا نا تو پھر اس کا عالم کیا ہوا، پھر قبیلے کے لوگ وہاں پہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے لگے تو سارا قبیلہ ہی سیراب ہو گیا، سارے قبیلے کے جانوروں کے تھنوں میں بھی دودھ بھر گیا اور بدن پہ خوب گوشت آ گیا، سب تندرست و توانا ہو گئے۔ میرے آقا کی آمد کی وجہ سے پورا قبیلہ اور قبیلے کے سارے جانور ایسے شاد و آباد ہو گئے، اللہ اکبر۔ کھیتیاں لہلا اٹھی، غربت دور ہو گئی، پریشانیاں چھڑ گئی، اجالے ہی اجالے پھیل گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا بچپن دیکھو، حضرت حلیمہ نے پالا ہے نا، اب حضرت حلیمہ کی زبانی سنو، میرے آقا علیہ السلام کا بچپن کیسا ہے۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ بچے جس طرح سے اندر پیشاب وغیرہ کرتے، کبھی میرا آقا علیہ السلام نے اندر پیشاب وغیرہ کبھی بھی نہیں کیا، اللہ اکبر۔ بچپن میں اتنی پاکیزگی ہے، کہتے میں جب دودھ پلاتی تھی نا تو میں سوچتی تھی کہ اب میں منہ صاف کر دوں تو غیب سے کوئی منہ صاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب کبھی کچھ سر کے اندر آپ کو کچھ احساس ہوتا تو میں چاہتی تھی کہ چادر اڑاؤں تو غیب سے کوئی آ کر کے آپ کو چادر اڑا دیا کرتا تھا۔ بچے بچپن کے اندر کبھی بدخلقی کیا کرتے ہیں، کبھی ضد کرتے ہیں، میرے آقا نے کبھی بچپن میں ضد نہیں کیا، کبھی بدخلقی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن کے اندر ایسی نشو و نما تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے بچے جتنا ایک سال میں بڑھتے نا، میرا بیٹا ایک مہینے میں اتنا بڑھ رہا تھا، اور بچے جتنے ایک مہینے میں بڑھتے آپ ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے تھے، اور 4 سال کی عمر کے اندر تو میرا آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، 4 مہینے کی عمر میں تو آپ جو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور پھر جلدی ہی دیوار پکڑ کر اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ میں چلنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بڑی ننھی عمر کے اندر فصیح و بلیغ زبان کے اندر گفتگو فرمانے لگے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جب کلام کیا نا، اللہ کی حمد و ثنا کی، الحمدللہ حمدن کثیرا، اور رب کی پاکی بیان کی میرے آقا علیہ السلام نے۔ حضرت حلیمہ کہتی رات میں روزانہ ایک نور آپ پہ اترتا تھا، آپ پورے منور ہو جاتے تھے۔ میں روزانہ رات میں دیکھتی تھی 2 نورانی مرد آتے تھے اور آپ کے گریبان کے اندر غائب ہو جایا کرتے تھے۔ بڑی عجیب جو ہے وہ نشو و نما تھی۔ اور حضرت حلیمہ کا بیان سنو، کہتی ہے نا جب سے میں اللہ کے رسول کو اپنے گھر پہ لے کر کے آئی نا تو میرے اوپر ہیبت طاری رہتی تھی، میں اپنے شوہر کو اپنے پاس میں نہیں آنے دیتی تھی، میرا شوہر مجھ سے دور ہی رہتا تھا۔ 2 سال تک اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں رہے لیکن مجھ پر اور میرے شوہر پر ایک ہیبت طاری رہتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بچپنا اتنا پیارا بچپنا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی گھٹنوں کے بل نہیں چلے بلکہ ڈائریکٹ چلنا سیکھ گئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی جو نشو و نما ہو رہی تھی نا، اللہ اکبر، حضرت حلیمہ نے اس کو بڑے پیارے انداز کے اندر، بڑے دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بولنے لگے نا اور اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے، حضرت حلیمہ کہتی ہیں سوتے تھے نا تو رات میں آپ کے قلب سے بھی ذکر کی اور تسبیح و تحلیل کی آوازیں آیا کرتی تھی، آپ سونے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت حلیمہ کہتی ہے میں دیکھتی تھی کہ میرا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پالنے میں سوئے رہتے تھے تو ایسے ایسے انگلی ہلاتے تھے نا تو آسمان کے اندر چاند بھی ایسے ہلا کرتا تھا، گویا کہ یہ نور کا کھلونا چاند ہے نا، میرے آقا کا کھلونا تھا۔ یہ ہمارے اور آپ کے بچے جو مٹی اور پتھر اور جو ہے پلاسٹک کے کھلونے سے کھیلتے ہیں، یہ نور والے آقا ہیں، ان کا کھلونا بھی نور والا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ نے پیارے نور والے آقا کو کھلونا بھی نور والا عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، میرا آقا علیہ السلام کی نشو و نما ہو رہی ہے اور برکتیں ہی برکتیں سارا قبیلہ پا رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے نا، اس کے بعد میں ایک دن حضرت حلیمہ سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ روزانہ میرے بھائی کہاں پہ جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ نے کہا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں بھی ان کے ساتھ میں بکری چرانے جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ نے میرے آقا علیہ السلام کو سنوارا۔ حسن کو سنورنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا آقا علیہ السلام تو بغیر سنوارے ہوئے ہی قدرت کی طرف سے سنوارے ہوئے ہیں، لیکن ماں کا ایک پیار ہوتا ہے، ماں کو ایک محبت ہوا کرتی ہے۔ بچہ چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو جائے نا، ماں اس کو ضرور سنوارتی ہے۔ بہت سے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا
ان کی آنکھیں ویسے ہی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں پھر بھی ماں کاجل لگاتی ہے۔ آپ نے کتنے بچوں کو دیکھا ہوگا بڑے خوبصورت گورے ہوتے ہیں پھر بھی ماں پاؤڈر لگا دیتی ہے، وہ ماں کا ایک پیار ہوتا ہے۔ بچوں کے بال بڑے کالے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں پھر بھی تیل لگا کر کے ماں سوچتی ہے میرے بچے کے بال اور خوبصورت لگے۔ حضرت حلیمہ کو بھی بڑا پیار تھا میرے آقا سے، اب بالوں میں تیل لگایا، آنکھوں میں سرما لگایا، خوب اچھے کپڑے پہنائے اور ایک گلے میں تختی ڈال دی۔ میرے آقا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا تم باہر جا رہے ہو نا، اب خوبصورت بچے ہوتے ہیں تو مائیں کہتی میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ کہا میں نے تختی ڈالی ہے کہیں تم کو نظر نہ لگ جائے۔ میرے آقا نے تختی توڑ کے پھینک دی، کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میری حفاظت فرمانے والا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام اب جب گئے اور پھر وہ کیا منظر رہا ہوگا، اب علماء نے اس کو الگ الگ انداز سے بیان کیا۔ میری محبت یہ کہتی ہے میرے آقا جب گئے تھے نا تو بکریاں روزانہ آگے آگے چلتی تھی، حضرت شیمہ اور آپ کے بچے پیچھے پیچھے سے ان کو لے کر کے چلتے تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں گے نا تو بکریاں آگے نہیں چلی ہوں گی، اور کیوں نہیں چلی ہوں گی؟ ان کو بھی پتہ ہے یہ تو ساری کائنات کی آقا ہیں، سب سے آگے تو یہ رہیں گے، ہماری یہ کیا مجال کہ ان سے آگے ہم جا کر کے دکھائیں۔ میرے آقا آگے آگے چلے ہوں گے اور بکریاں بھی پیچھے پیچھے چل رہی ہوں گی۔ اب وہ بھی کیا منظر رہا ہوگا، گورے گورے قدموں سے میرے آقا۔ حضرت حلیمہ بڑا خیال رکھتی تھی میرے آقا کا کہ کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ ایک بار حضرت شیمہ میرے آقا کو لے کر کے کہیں چلی گئی دوپہر کے وقت میں، حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی، ڈھونڈنے نکلی، سامنے سے دیکھا تو میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ شیمہ سے کہا بیٹی میرے بیٹے محمد کو دھوپ میں تم لے کے جاتی ہو؟ پیارا بیٹا ہے تو پھر ماں تو کہتی ہے نا میرے بچے کو دھوپ میں نہ لے کے جایا کرو۔ حضرت حلیمہ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں کہ تم دھوپ میں کیوں نکلی، اگر فکر ہے تو اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ تو حضرت شیمہ کا جواب سنو، وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی امی جان کہاں دھوپ تھی، میں جب اپنے پیارے بھائی کو لے کر کے گئی نا، جب دھوپ میں جاتی تھی تو بادل کا ٹکڑا سایہ کرنے آ جاتا تھا، ہم جب بھی دھوپ میں آتے تھے بادل آ کے ہم کو سایہ کرتا تھا، ہم کو تو کہیں دھوپ نظر ہی نہیں آئی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ اگر دھوپ میں چلے جائیں نا تو بادل ان پر سایہ کرنے آتا۔ اور یہی نہیں، جب میرا آقا علیہ السلام حضرت آمنہ کے شکم میں تھے نا تو حضرت آمنہ بھی دھوپ میں جاتی تھی تو بادل سایہ کرتا تھا۔ کنویں کے کنارے جاتی تھی نا تو پانی اوپر آ جاتا تھا، اگر درخت کے پاس جاتی تھی نا تو درخت آپ کی طرف جھک آتا تھا، اور اگر پتھر پہ پاؤں رکھتی تھی نا تو پتھر بھی نرم ہو جاتا تھا۔ میرا آقا علیہ السلام جب پرورش پا رہے تھے نا، اگر نرم زمین میں پاؤں رکھتے تھے تو پاؤں کا نشان نہیں پڑتا تھا، اور پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے تو پتھر کے اوپر بھی نشان پڑ جاتا تھا، پتھر بھی نرم پڑ جاتا تھا۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز کے اندر حضرت حلیمہ کے گھر پہ جب پرورش پانے لگے، ایک دن کی بات ہے، حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ میرا آقا علیہ السلام چلے گئے جنگل کی طرف۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا، امی جان ابو جان جلدی چلو، اپنے بھائی کو کچھ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا کیا بات ہے، میرا بیٹا محمد کہاں ہے؟ کہا کہ ان کو دو لوگ آئے، پکڑ کر کے ان کا سینہ ان کا چیر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ گھبرا گئی، دوڑ کر کے جب دونوں پہنچے ہیں نا تو روایتیں اس حوالے سے مختلف ہے، جن کا خلاصہ یہی ہے، میرا آقا علیہ السلام ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، دونوں جلدی سے پہنچی۔ جب بیٹے کے حادثے کی خبر سنتی ہے ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، حضرت حلیمہ نے دوڑ کر کے میرے آقا کو اپنے سینے سے لگا لیا، کہا بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ میرا آقا علیہ السلام نے بتایا، روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ 3 لوگ آئے تھے اور وہ آئے سب بچوں کے ساتھ میں، میرا آقا علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پکڑا تو سارے بچے بھاگ گئے، انہوں نے میرا آقا علیہ السلام کو لٹا دیا، ایک نے سینہ مبارک کو چاک کیا اور دوسرے نے آپ کے قلب اطہر سے کوئی چیز نکال کر کے باہر کی، اور تیسرے نے جو ہے وہ قلب اطہر کو دھلا اور اس کے اندر کچھ ٹھنڈی چیز رکھی۔ میرا آقا علیہ السلام فرماتے میں دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور اس کے بعد میں سینے پہ ہاتھ پھیر دیا، میرا سینہ بالکل برابر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں وہ مجھ کو بشارت خوشخبری دیتے ہوئے آسمان کی طرف چلے گئے، اور میرا آقا علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تبھی حضرت حلیمہ اور آپ کے شوہر حارث نے دیکھا تو ان پر بڑی گھبراہٹ طاری ہوئی، فوراً گھر پہ آئے، مشورہ کیا کہ حلیمہ یہ بچہ بڑی برکت والا ہے، پتہ نہیں ان کے دشمن بھی بہت ہوں گے، کب کیا ہو جائے، ہمیں جلدی انہیں چھوڑ کر کے چلے آنا چاہیے۔ دل نہیں چاہتا تھا کہ میرے آقا کو چھوڑ دیں، لیکن میرے آقا کو تکلیف ہو جائے یہ بھی تو نہیں گوارا ہے نا حضرت حلیمہ کو۔ اور پھر جب چھوڑنے کے لیے جانے لگے نا، قبیلے والے آ گئے، یہ برکت والا بچہ نہ لے جانے دو۔
یہ برکت والا بچہ یہیں پہ رہنے دو، کیونکہ قبیلے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا میرے آقا کا ہاتھ رکھواتے تھے، بچہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کسی کے یہاں پریشانی ہوتی تھی نا، میرے آقا علیہ السلام کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ اتنی برکتیں جس پیارے آقا کے صدقے میں ان قبیلہ بنی سعد والوں کو ملی تھی، وہ کیسے میرے آقا کا جانا گوارا کر لیتے؟ سب نے روکا، لیکن حضرت حلیمہ جب گئی نا چھوڑنے کے لیے، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 2 سال کی ہو گئی، حضرت آمنہ کے پاس لے جا کے چھوڑا، دل تو کہہ رہا تھا کہ واپس لے چلوں، لیکن زبان سے کیسے کہیں۔ اور حضرت حلیمہ کے دل کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ مکہ میں اس وقت ایک وبا چلی ہوئی تھی، وبا، اس وبا کے اندر بچے بہت انتقال کر رہے تھے۔ حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ ابھی یہاں پہ وبا چلی ہوئی ہے، تم ایسا کرو میرے بیٹے کو ایک بار پھر لے جاؤ، پھر بعد میں لے کر کے آنا۔ حضرت حلیمہ کے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ بتاؤ میرے آقا جیسی ذات کسی کو مل جائے، ہمیشہ کے لیے چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے، بندہ 1 منٹ کے لیے چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ سے میرے آقا نے کہا تھا نا کہ ابو ہریرہ دن چھوڑ چھوڑ کے ملا کرو، روزانہ مت ملا کرو، چھوڑ چھوڑ کے ملا کرو، محبت زیادہ ہو۔ کہاں جی یا رسول اللہ اب میں دن چھوڑ کے ملوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ جب چلے نا، چلے تو ایسے دیکھتے دیکھتے جاتے تھے، پتہ نہیں کل تو ملاقات ہوگی نہیں، 1 دن کے بعد میں آنا ہوگا، دیکھتے دیکھتے جا رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب درخت آیا نا بیچ میں، تو تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا کا چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، دوڑ کر کے آئے کہ یا رسول اللہ 1 لمحے کے لیے چہرہ نگاہوں سے چھپ جاتا ہے تو جو ہے وہ دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے 1 دن چھوڑ کر کے ملا کرو یا رسول اللہ، 1 دن چھوڑ کر کے پھر دیدار کروں، یہ میرے اندر طاقت نہیں، آقا آپ کا دیدار تو میں ہر دم کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حلیمہ پھر کیسے میرے آقا کو چھوڑ سکتی تھی؟ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی، میرے آقا علیہ السلام کو لے کر کے حضرت حلیمہ واپس آئی ہے۔ یہ سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ یا تو پہلے والے 2 سالوں میں پیش آیا تھا یا بعد والے 2 سالوں میں پیش آیا تھا۔ 2 سال تک اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے قبیلہ بنی سعد کے اندر رہے۔ اس وقت حضرت شیمہ میرے آقا سے کتنا پیار کرتی تھی معلوم ہے؟ گود میں اٹھا کر کے کہتی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچیوں کو، بچیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، شام ہوتی ہے نا دیہات کے اندر، بچیاں جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو گود میں اٹھاتی ہیں اور لاتی ہیں کھلانے کے لیے، سب اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ وہ قبیلہ بنی سعد کا وہ بڑا حسین دور رہا ہوگا جب سب بہنیں اپنے بچیوں کو لاتی ہوں گی، میرے آقا کو گود میں اٹھا کے حضرت شیمہ بھی لے کر کے آتی ہوں گی، تو بچیاں کہتی ہوں گی میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے، کوئی کہتا تھا میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے، لیکن جب حضرت شیمہ کہتی تھی نا کہ میرے بھائی جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے، تو سب کہتی تھی اے شیمہ تمہاری بات کے اندر کوئی شبہ نہیں، سب خوبصورت ہے لیکن تمہارے بھائی کا تو کوئی جواب نہیں، جیسے میرے آقا ایسا کوئی نہیں، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا میری جان ہے یہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا کہوں کیا کہوں کیا کیا کہوں، جب کچھ نہیں کہہ سکتا تو اعلیٰ حضرت فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بات ختم کر دی، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، بس میرے بس کی بات نہیں، میں کیا کیا کہوں۔ تو حضرت شیمہ میرے آقا کی شان اس وقت بچیوں میں جب بیان کرتی تھی نا، کہتی تھی اللہ میرے بھائی کو تو عزت عطا فرما، اور پوری دعائیں کتابوں کے اندر موجود ہیں جو حضرت شیمہ میرے آقا علیہ السلام کے لیے رب کی بارگاہ میں مانگا کرتی تھی، اور وہ دعائیں بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ 4 سال کی عمر ہوئی میرے آقا علیہ السلام کی۔ اب حضرت حلیمہ چھوڑنے کے لیے آ رہی ہے، جب مکہ کے قریب پہنچی نا حضرت حلیمہ، راستے میں انہیں کچھ حاجت ہو گئی، وہ حاجت کے لیے گئی، میرے آقا علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھا کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پلٹ کے آئی نا، میرے آقا علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ اب آواز دے رہی ہے بیٹے تم کہاں ہو، اے میرے بیٹے محمد، جگہ جگہ آواز دے رہی ہے، دل لرز رہا ہے، اتنا پیارا بیٹا گم ہو جائے تو دل پہ کیا گزرتی ہوگی، لیکن کوئی صدا کی کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں آتا۔ تبھی ایک بوڑھا آیا کہ خاتون کیا ہو گیا، کہا میرا پیارا پیارا گورا گورا میرا جو بچہ تھا وہ نظر نہیں آ رہا، کہا دیکھو وہ سامنے جو بت رکھا ہے نا ہبل، بہت بڑا بت ہے، اس سے جا کے کہو تمہارا بچہ تمہیں مل جائے گا۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میرا جو بچہ ہے نا اس کا نام سن کر کے بتوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، تو پکڑ کر کے حضرت حلیمہ کو لے کر کے گیا۔ اب حضرت حلیمہ کو لے کر کے گیا اور کہہ رہا ہے کہ اے ہبل، اے ہمارے خدا، یہ اس کا بچہ گم ہو گیا ہے محمد نام کا۔ جب میرے آقا کا نام سنا نا بت نے، تو بت منہ کے بل گر پڑا، کہا کس کا تم نام لے رہے ہو، اور ان کا بچہ گم نہیں ہو سکتا، ان کی حفاظت کرنے والا تو خود خدا ہے۔ بت میں سے آواز آتی ہے۔ اب حضرت حلیمہ حیران و پریشان پہنچی، سامنے سے حضرت عبد المطلب آ رہے تھے، کہا حلیمہ
تم تنہا، میرا بے پوتا محمد کہاں ہے؟ کہا میں حاجت کے لیے گئی تھی میرے پیارے بچے کو بٹھا کر کے، جب میں لوٹی ہوں تو نظر نہیں آتا۔ حضرت عبد المطلب پہاڑی پر چڑھ گئے، خانہ کعبہ میں دعا کی آواز لگائی، سارے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے، کہا تلاش کرو میرا بیٹا میرا پوتا کدھر ہے۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد میں غیب کی آواز سنی کسی نے کہ وادی تہامہ میں فلاں درخت کے نیچے آپ کا پوتا موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر کے انہیں حاصل کریں۔ جب میرے آقا علیہ السلام کے مقدس دادا حضرت عبد المطلب گئے نا تو ایک درخت کے نیچے بڑا پر نور چہرے والا خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ چونکہ حضرت عبد المطلب نے بچپن میں دیکھا تھا، اب تو میرے آقا بڑے ہو گئے تھے۔ پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ کہا کہ تم عبد المطلب کے پوتے ہو نا؟ کہا ہاں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ کہا میں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں، اے میرے پوتے، اے میرے بیٹے آؤ تو میری گود میں آ جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے دوڑ کر کے اپنے پیارے پوتے کو اپنی گود میں لے لیا، اور اس کے بعد میں مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت حلیمہ کو بے شمار دولت اور بہت سارے انعامات سے مالا مال کیا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ ان بچوں کو پیچھے کر دیں، یہ بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان بچوں کو پیچھے بھیج دیں، ایک دم پیچھے کونے میں بھیج دیں ان کو۔ جاؤ لوگ پیچھے چلے جاؤ، وہاں بیٹھ کے بات کرو پیا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی ہے۔ کیسا پیارا بچپن ہے، آج تک جو بات نہ کریں ان کو بیٹھنے تو، جو باتیں کریں ان کو پیچھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بچپن اتنا پیارا ہے کہ ایسا بچپن آج تک کائنات کے اندر آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئی۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے بھی کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اب گزر رہا ہے۔ 4 سال حضرت حلیمہ کے قبیلے میں گزرا، اب مکہ کی سرزمین پر میرے آقا موجود ہیں۔ حضرت آمنہ جیسی ماں، اللہ اکبر، کیسی پیاری ماں تھی۔ ہمارے کچھ اہل محبت ہیں، جب ہم لوگ حج پہ گئے تھے پچھلے سال، تو ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مقام ابوا میں حضرت آمنہ کے مزار پر رات میں ہم لوگ زیارت کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو میری قسمت نہ تھی، میں تو نہ جا سکا، مجھے پتہ نہ چلا۔ وہ آ کے بتانے لگے کہ ہم لوگ بہت جگہ گئے ہیں، ہم لوگوں نے بہت جگہ حاضری دی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ کے مزار پر رات کے وقت ہم لوگ جا کے بیٹھے نا، جو زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا اس کو بھی رونا آ گیا۔ یعنی ایک عجب نورانیت تھی وہاں پر، بولے ایسا نور تھا کہ دل خود بخود جو ہے وہ خدا کی یاد میں مگن ہو رہا تھا۔ تو حضرت آمنہ جیسی ماں کے زیر سایہ میرا آقا علیہ السلام کا بچپن گزرا۔ میں نے بتایا تھا نا، میرا آقا علیہ السلام ابھی اپنی ماں کے شکم میں تھے، حضرت عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا تھا، اور جب مدینہ میں جب بیمار ہوئے تھے نا حضرت عبداللہ مدینہ منورہ کے اندر، حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ میرا بیٹا عبداللہ بیمار ہو گیا ہے، جاؤ ان کو لے کر کے آؤ۔ جب حضرت عبد المطلب کے بیٹے لینے کے لیے پہنچے تھے نا اپنے بھائی کو، اس سے پہلے ہی میرے آقا کے والد محترم حضرت عبداللہ انتقال کر گئے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر ہی آپ کا مزار پر انوار۔ تو جب 6 سال کی عمر ہو گئی میرے آقا علیہ السلام کی، اب یہ عمر کیسے گزری؟ حضرت ام ایمن کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کے وقت میں زمزم شریف پی لیتے تھے، پھر پورا دن کھانے کے لیے نہیں کہتے تھے۔ دوپہر میں جب میں کہتی تھی کہ اے پیارے تم کچھ کھا لو، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے تھے؟ مجھے کھانے کی کچھ خواہش نہیں ہے۔ زمزم کا پیالہ پی لیتے تھے نا، اور پھر دن بھر کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں حج کے لیے گیا نا تو میں بھی صبح کے وقت میں سب سے پہلا کام یہی کرتا تھا، زمزم پیتا تھا، اور بولے کہ زمزم پینے کے بعد میں ایسی طبیعت ہو جاتی تھی کچھ کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ اللہ نے زمزم کے اندر ایسی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام ام ایمن کہتی، ام ایمن جانتے ہو نا، یہ ام ایمن میرا آقا علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کی باندی ہے، اور جب میرا آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا تو یہ باندی ترکہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام کو ملی تھی، تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی باندی ہے یہ، تو آپ کا بڑا خیال رکھتی تھی، آپ کو پالتی تھی اور آپ کی خاطر و تواضع کیا کرتی تھی۔ تو کہتی میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بچپن میں کبھی ضد کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بدخلقی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی میں نے ایسی کوئی حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو بچے کیا کرتے۔ کبھی آپ کھیلتے نہیں تھے، آپ کو جب کھیلنے کے لیے کہا جاتا نا تو آپ کھیل کی طرف رغبت ہی نہیں کرتے تھے۔ بڑی عجیب نشو و نما میرے آقا علیہ السلام کی تھی۔ جب 6 سال کی عمر ہوئی تو حضرت
حضرت آمنہ اپنے سسر حضرت عبد المطلب کے پاس گئی اور جا کر کے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا جب میرا بیٹا محمد پیٹ میں تھا، اب میرا دل چاہتا ہے، میں ابھی تک اپنے شوہر کے مزار پہ نہیں گئی ہوں، میں چاہتی ہوں مدینہ جاؤں اپنے رشتہ داروں میں اور میں اپنے شوہر کے مزار پہ بھی حاضری دے دوں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو میرے آقا علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ کو اجازت دی، میرے آقا علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ مدینہ منورہ چل پڑے۔ ایک تو وہ سفر تھا جو میرے آقا نے رات کے سناٹے میں خون بھری تلواروں کے سائے کے اندر مدینے کی طرف ہجرت کرنے والا سفر کیا تھا، لیکن ایک بچپن میں جو مدینے کا سفر ہے نا، 6 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ السلام اپنی پیاری ماں کے ساتھ مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے اپنے ننیحال میں، وہ کیسا منظر رہا ہوگا، کیسے کیا ہوگا، ہمیں تو اس کو تاریخ میں پورے طور پر محفوظ نہ کر سکے۔ اتنا معلوم ہے جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے نا تو بتایا کرتے تھے، میں 6 سال کا جب تھا نا تو مدینہ منورہ میں آیا تھا اپنی ماں کے ساتھ، میں یہاں پر بیٹھا کرتا تھا، یہاں پر میں باتیں کیا کرتا تھا، مفہوم روایات یہی ہے، یہاں پر میں اس طرح کرتا تھا۔ میرے آقا بتایا کرتے تھے یہاں پر میں تیرا کرتا تھا، اپنے حالات کو بتاتے، یہاں پہ فلاں قبیلے کے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ میں یہ کرتا تھا، ساری باتوں کی آپ منظر کشی کیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام وہ اپنے بچپن کی باتیں بتایا کرتے تھے، میں یہاں پر بھی جاتا تھا، یہاں پہ کتنا پیارا بچپن تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا۔ وہ پیاری باتیں آپ بتاتے اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے بھی بتایا، جب میں آیا تھا نا اپنی ماں کے ساتھ، یہودی علماء جب مجھ کو دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے اس امت کا یہ آخری نبی ہے، مجھ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے اللہ ان کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا، اور میرے چہرے کو دیکھ کر بہت غور سے دیکھا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ بڑی عظمت والا بچہ ہے، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا علیہ السلام واپس جب مدینہ سے مکہ آ رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، سمندر سے قریب پڑتی ہے، اس جگہ کا نام ہے مقام ابوا۔ جب اس جگہ پہ پہنچے نا میرے آقا کی ماں حضرت آمنہ بیمار ہو گئی۔ ایک حضرت آمنہ ہے، ایک حضرت ام ایمن آپ کی باندھی ہے، ایک میرا آقا علیہ السلام ہے۔ بعض روایتوں میں کچھ اور بھی نام آتے ہیں۔ حضرت آمنہ بیمار ہو گئی، اب بیمار بھی ایسی بیمار ہوئی نا کہ اب زندگی کی امید باقی نہیں رہ گئی، زندگی کی امید باقی نہیں رہ گئی، تو آخری وقت میں حضرت آمنہ نے اپنے پیارے بیٹے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار کیا، بڑا پیار کیا۔ بہت ساری باتیں کئی سیرت کے اندر وہ تمام باتیں موجود ہیں، بہت سارے اشعار بھی کہتے جن کا مطلب یہ تھا، اے میرے بیٹے تو پیدا ہوا تو میں نے خواب دیکھا تھا، اللہ تجھے بڑا مقام عطا فرمائے گا، اور ان کا مفہوم یہی تھا کہ اے میرے بیٹے میں دنیا سے جا رہی ہوں، دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن وہ اور مائیں ہوں گی جو دنیا سے چلی جاتی ہیں تو لوگ انہیں بلا دیتے تیرا جیسا پیارا بیٹا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میرا ذکر کبھی مٹے گا نہیں، میرا ذکر باقی رہے گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام کو بہت پیار کر کے حضرت آمنہ نے ابوا کی اس سرزمین پر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی اور حضرت آمنہ کا وصال ہوا۔ حضرت ام ایمن نے جو ہے وہ قبر تیار کی، حضرت آمنہ کو مقام ابوا کی اس وادی کے اندر سپرد خاک کیا گیا۔ اب وہ کیا منظر ہوگا، کیسے کیا ہوگا، تاریخ میں پورے طور پر محفوظ نہیں ہے، یہ ضرور ہوا ہوگا کہ جب حضرت آمنہ کو قبر کے اندر رکھا ہوگا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے آنسوؤں کا چھڑکاؤ اپنی ماں کی قبر پہ کیا ہوگا، اور پھر حضرت ام ایمن نے میرے آقا علیہ السلام کو لیا اور مکۃ المکرمہ کی طرف آئی، حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تھے، لیکن ماں کا سایہ تھا، ماں کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، اب سارا پیار حضرت عبد المطلب کی طرف سمٹ آیا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے میرے آقا کو کتنے پیار سے پالا ہے، نہ کبھی ماں کی کمی کا احساس ہونے دیا، نہ کبھی باپ کی کمی کا احساس ہونے دیا۔ حضرت عبد المطلب سردار تھے مکہ کے، خانہ کعبہ کے پاس میں حسین حرم کے اندر ان کی اونچی جو ہے وہ اونچا تخت لگتا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہاں پہ پاؤں رکھ دے، مکہ کے سردار تھے۔ میرے آقا جب جاتے تھے نا جا کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، لوگ روکتے تھے نا، میں حضرت عبد المطلب فرماتے ان کو مت روکو، یہ بچہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ جب حضرت عبد المطلب میرے آقا علیہ السلام کو اتنا پیار کرتے، اپنے پاس میں لٹاتے، اپنے ساتھ میں کھلاتے، جہاں پر بھی جاتے اپنے ساتھ میں لے کر کے جاتے، تھوڑی
دیر کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. اور جو بڑے بڑے کتابوں کے عالم تھے نا، وہ جب میرے آقا کو دیکھتے تھے نا، دیکھتے ہی رہ جاتے اور کہا کرتے تھے اے عبد المطلب اس بچے کا خیال رکھنا، اس لیے کہ مقام ابراہیم میں جو قدموں کے نشان بنے ہوئے ہیں نا، اس بچے کے قدم ان قدموں سے بہت ملتے جلتے ہم کو لگتے ہیں. یہ بچہ بڑی شان والا ہے. جو بھی ملتا تھا بشارتیں دیتا تھا. جب مکہ کی سرزمین پر قحط پڑ گیا، حضرت عبد المطلب نے میرے آقا علیہ السلام کو گود میں لیا اور گود میں لے کر خانہ کعبہ میں آئے نا، رب کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے رخ زیبا کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرمایا. حضرت عبد المطلب میرے آقا علیہ السلام کی محبتوں کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی محبتوں کے سائے میں مکہ کے اندر زندگی گزار رہے. عمر بڑھ رہی ہے، 7 سال کے ہو گئے. آپ کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی. جب 8 سال کی میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار ہیں. جب آپ کا انتقال ہوا نا، مکہ کے سارے بازار بند ہو گئے. اور جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا نا، تو بہت سارے لوگ جنازے کے ساتھ میں جا رہے تھے. وہیں پہ بھی وہ گورا گورا بچہ، جب ہم سب گنہگاروں کا آقا ہے، میرا آقا علیہ السلام بھی جنازے کے ساتھ میں چل رہے ہیں. میرا آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی اس وقت آنسو ہوں گے، اس لیے کہ ماں اور باپ کے بعد میں سب سے زیادہ پیار جس نے دیا تھا، وہ پیار کرنے والا دادا اب دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے جب انتقال کا وقت آیا نا، اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ تمہیں میرے بعد میں میرے محمد کی تم کو جو ہے وہ پرورش کرنی ہے. اور انتخاب کیا ابو طالب کا. اور ابو طالب کی کفالت میں خود میرے آقا علیہ السلام خود بھی جانا پسند فرماتے تھے. جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، 8 سال کی عمر شریف ہو گئی ہے. اب ابو طالب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کر رہے ہیں. جناب ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورے طریقے سے پیار دے رہے ہیں. یہاں تک کہ اپنے سگے بیٹوں سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا پیار میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا. اپنے بستر پہ سلاتے، اپنے ساتھ میں بٹھاتے. اور میرے آقا علیہ السلام کی برکتیں کتنی زیادہ تھی. جب ان کے لڑکے اکیلے کھانا کھاتے تھے، کھانا کم پڑ جاتا، لیکن جب میرے آقا علیہ السلام بیٹھتے نا تو کھانے میں خوب برکتیں ہو جاتی. تو ابو طالب کہا کرتے تھے اپنے بچوں سے اکیلے مت کھایا کرو، جب تک میرا بھتیجا نہ آ جائے تم لوگ مت کھایا کرو، کیونکہ جب میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جاتا ہے تو کھانے میں بڑی برکتیں ہو جاتی ہے. ابو طالب ہر وقت محبت کے سائے میں ان کو رکھتے. ابو طالب کے زمانے میں بھی ایک بار مکے میں قحط پڑ گیا. ایک راوی کا بیان ہے، جناب ابو طالب نے ایک گورے گورے بچے کو اپنے ساتھ میں لیا، خانہ کعبہ کے پاس آئے، اس بچے کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا. اور اس کے بعد میں راوی کا بیان ہمیں دیکھ رہا تھا، آسمان میں کہیں پر بھی بادل نہیں تھے، سوکھا پڑا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے. وہ گورے چہرے والا بچہ ایسے انگلی ہلانے لگا. وہ جب ایسے وہ 8 سال کا بچہ انگلی ہلا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، آسمان میں بادل جمع ہو رہے ہیں. بادلوں کو بھی پتہ ہے یہ کونین کے آقا ہیں، بادلوں کو بھی پتہ ہے یہ مالک و مختار ہے. یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، ورنہ جو ہے وہ سب جانتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسا پاور عطا کیا ہے، اگر بادلوں کو اشارہ کر دینا تو بادل بھی حکم کی فرما برداری کرتا ہے. راوی کہتے بادل جمع ہو گئے، بادل اکٹھا ہو گئے اور موسلادھار بارش ہونے لگی. پھر ابو طالب نے وہ قصیدہ لکھا تھا، یہ میرا بھتیجا گورے چہرے والا ایسا بابرکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے صدقے میں رحمت کا پانی اتار دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 10 سال کی ہوئی. آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب یہ یمن کے سفر پہ جانے لگے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ میں یمن کے سفر پہ روانہ ہو گئے. آگے چلے تو ایک وادی آئی، وادی میں ایک اونٹ تھا. وہ اونٹ پاگل کی طرح لگتا تھا، لوگ ڈر رہے تھے، سارا راستہ بند ہو گیا تھا. جب میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا نا، اللہ نے آپ کو وہ شجاعت اور بہادری عطا فرمائی تھی، کبھی کسی سے ڈرے نہیں، کبھی آپ کے دل میں کوئی خوف نہیں پیدا ہوا. آپ آگے بڑھے نا، اونٹ نے جب میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا نا تو اپنا سینہ زمین پہ رگڑنے لگا. میرے آقا علیہ السلام قریب گئے، جا کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئے. وہ آقا کریم کو لے کر کے چلا. وادی جب پار ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام اتر کر کے آگے بڑھ گئے، راستہ کھل گیا.
سفر کیا، واپسی میں جب آنے لگے تو وادی پانی سے بھری ہوئی تھی، راستہ بند تھا، سب پریشان تھے کیا کریں کیا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی کے اندر آگے بڑھے، جب آقا نے قدم رکھا نا سارا پانی سوکھ گیا، راستہ بن گیا۔ آپ راستہ پار کر کے آئے، مکہ کے اندر آ کر سب چرچا کرنے لگے، یہ بچہ بڑی برکت والا ہے، یہ بچہ بڑی رحمت والا ہے، سفر میں ہمیں ان کی برکتیں دیکھنے کا موقع ملا۔ اب اس کے بعد میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی، جب 12 سال کی آپ کی عمر شریف ہوئی تو ابو طالب ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہونے لگے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ساتھ میں آنے کے لیے کہا، سواری کے پاس آ گئے۔ ابو طالب نے سوچا میرا بچہ بڑا پیارا بچہ ہے، بھتیجا، اسے راستے میں تکلیف نہ ہو، آپ نہیں لے جانا چاہتے تھے لیکن میرے آقا کی خواہش تھی کہ میں بھی چلوں، ایسے پیارے بھتیجے کی خواہش کو کون ٹھکرا سکتا ہے۔ ابو طالب نے منظور کیا، میرے آقا علیہ السلام کو لے کر کے جب ابو طالب چلے ہیں نا، جب چلے ہیں تو راستے کے اندر ایک گرجا گھر پڑا، اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھی اور ابو طالب ایک درخت کے نیچے آ کر کے جب پاس میں بیٹھے نا، ادھر گرجا گھر سے راہب دیکھ کر کے حیران رہ گیا، یہ کون قافلہ آیا ہوا ہے، بادل ان کے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، وہ پاس میں گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے قافلے والوں میرے یہاں تمہاری دعوت ہے، سب لوگ چلو۔ وہ لوگ سوچنے لگے بہت ہم لوگ سفر کرتے، آج تک تو کبھی اس نے دعوت نہیں کی، آج یہ دعوت کیوں کر رہے ہیں؟ خیر انہوں نے دعوت قبول کی۔ میرے آقا سب سے چھوٹے تھے، وہ سب دعوت میں چلے گئے، میرے آقا علیہ السلام کو وہیں پہ سامان کے پاس میں بٹھا دیا۔ اب جب وہ دعوت میں پہنچے اور راہب حیران ہے کہ ابھی بھی بادل وہیں پر ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آئے لوگوں تمہارا کوئی آدمی پیچھے تو نہیں رہ گیا ہے؟ انہوں نے بتایا ہاں ایک بچہ ہے، اس کو ہم پیچھے چھوڑ کر گئے، کہنے ان کو بھی بلا لاؤ۔ اب جب میرے آقا علیہ السلام کو بلانے گئے نا، آقا آئے نا تو جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے بادل بھی آگے آگے بڑھ رہا تھا، سایہ کرتے ہوئے آگے آگے بڑھ رہا تھا۔ اور پھر جب میرے آقا علیہ السلام آئے نا، اس راہب نے دیکھا نا، اللہ اکبر، چہرہ دیکھا، پشت انور پہ مہر نبوت دیکھی، وہ سمجھ گیا کہ اس امت کے آخری نبی یہی ہیں۔ وہ کہنے بہت سارے سوالات کیے، کہاں کے رہنے والے ہو، کس کے بیٹے ہو، کیا ہے؟ آخر میں اس نے ابو طالب سے اس نے کہا کہ اس بچے کا خیال رکھو، یہ بچہ بڑی برکت والا بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑے کمالات عطا فرمائے گا، یہود و نصارہ سے اس بچے کو بچا کر کے رکھو، نہیں تو وہ اس کو بڑی تکلیف پہنچائیں گے۔ یہود و نصارہ میں سے 7 لوگ روم کے نکلے تھے میرے آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ جب ابو طالب کو پتہ چلا نا، ویسے بھی بڑا پیار کرتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہیں پہ پورا سامان بیچ دیا، واپس اپنے بھتیجے کو لے کے مکہ آ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے شام گئے، جلدی سے سامان بیچ کر کے مکہ المکرمہ کی طرف آپ پلٹ آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر شریف آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے زبید نام کا ایک بندہ مکہ میں آیا، اپنا سامان عاص بن وائل کے پاس میں اس نے بیچا، عاص بن وائل نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا، وہ اس فلاں کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں وہ زبید نامی شخص اوپر جو ہے وہ پہاڑی پر کھڑا ہو کے کہنے لگا لوگوں میں مسافر آدمی ہوں، کچھ سامان لایا تھا، تمہارے ایک بندے نے میرا سامان لے لیا، پیسہ بھی نہیں دے رہا، مجھ مسافر پہ ترس کھاؤ، رحم کھاؤ۔ تو پھر قریش کے لوگ کچھ جمع ہوئے، بنی ہاشم کے، اور عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے، اور انہی کے اندر میٹنگ ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ ہم سب مل کر کے ایک کمیٹی بناتے ہیں، آج کے بعد میں کوئی کسی پر ظلم کرے گا، کسی کا مال غصب کرے گا، کسی کو ستائے گا، ہم سب مل کر کے اس کی مدد کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب سب وہ وعدہ کر رہے تھے نا تو میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ میرے آقا فرماتے میں بھی موجود تھا۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا نا تو آپ اس کو یاد کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے۔ حلف الفضول کے نام سے یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، کیسے وہ معاہدہ مجھے بڑا پیارا تھا۔ آج بھی اگر کوئی ایسا امن کا وعدہ کرے نا اور ایسی کمیٹی بنائے تو اس کے اندر میں شامل ہونا بڑا پسند کروں گا۔ میرا آقا علیہ السلام کو امن اتنا پسند تھا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال کی ہو گئی۔ اب حضرت جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام جب 25 سال کے ہوئے نا تو جناب ابو طالب کا معاملہ یہ ہوا کہ
بوجھ پڑ گیا بچوں کا، تو کہا کہ آپ بھی کوئی جو ہے وہ ایسا کام کریں جس کی وجہ سے کچھ انتظام ہو سکے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب رغبت کر رہے ہیں تجارت کی طرف۔ وہاں پر مکہ کی سرزمین میں بڑی مالدار عورت تھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ اپنا مال بھیجنے کے لیے کسی امانت دار کو تلاش کر رہی تھی۔ اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ محمد سے بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے امین ہیں، وہ اگر سامان لے جائیں تو ڈبل نفع دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب میرے آقا علیہ السلام سے کہا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام تیار ہو گئے، آپ چلے، غلام میسرہ چلے، ایک اور بندہ ساتھ میں ہوا۔ پھر حضرت خدیجہ کا مال لے کر میرے آقا علیہ السلام 25 سال کی عمر میں جب چلے نا، راستے میں ایک گرجا گھر آیا، اسی کے سامنے ایک درخت تھا، درخت کے نیچے میرے آقا علیہ السلام بیٹھ گئے۔ پہلے سفر میں ابو طالب کے ساتھ بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی، اس سفر میں نستورہ نام کا راہب اپنے گرجا گھر میں بیٹھا تھا۔ میرا آقا علیہ السلام درخت کے نیچے جا کے بیٹھے، درخت سوکھا ہوا تھا، ہرا بھرا ہو گیا۔ اس نے دیکھا تو چونک گیا، اس نے کہا کہ آج تک اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھتا ہے، لگتا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں۔ پاس میں آیا، کچھ سوالات کیے اور پھر سمجھ گیا، اور پھر وہ نستورہ راہب میسرہ غلام سے کہنے لگا ان کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، یہ بڑی برکت والے اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑا کمال عطا فرمائے گا، اس امت کے یہ آخری نبی ہے۔ بہت ساری باتیں بتائی، میرے آقا گئے، کاروبار کیا، بڑا نفع ہوا، بہت نفع ہوا، سارے قافلے والوں کو نفع ہوا۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں آ جائیں اس گھر میں برکت آ جاتی ہے، تو آقا خود کاروبار کے لیے نکل جائیں تو کتنی برکتیں پیدا ہو جائیں گی، برکتیں ہی برکتیں ہو گئی۔ اور پھر آگے کی بات سنیے، جب تجارت ختم ہو گئی، میرے آقا مکے میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت خدیجہ اوپر اپنے مکان کے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی ہے، خادمائیں ساتھ میں ہیں۔ دور سے دیکھا تو میرے آقا تشریف لا رہے ہیں اور سر پر 2 فرشتے نورانی سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ معاملہ بہت عظیم ہے، اور پھر میسرہ غلام آیا نا، آ کے بتایا اپنی آقا سے کہ آج سفر میں ہم لوگوں نے بڑے مناظر دیکھے، بہت سارے ہم نے عجائبات دیکھے، یہ بڑے بابرکت ہیں۔ حلیمہ کے دل میں ویسے ہی پیار تھا، سچائی کا پہلے ہی پاس و لحاظ تھا، جب اپنے غلام سے اتنی باتیں سنی نا، حضرت خدیجہ کو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا شادی کر لو، بڑے بڑے مالداروں نے کہا، بڑے بڑے سرداروں نے کہا، 2 شوہر انتقال کر گئے تھے، اب آپ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میرے آقا کے کمالات سنے نا، حضرت خدیجہ کا دل للچایا کہ اب پیارے نبی سے میں جو ہے وہ شادی کر لو۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک خاتون کو بلایا، ایک روایت میں حضرت صفیہ کو بلایا، میرے آقا کی پھوپھی کو بلایا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں وہ آئی نا، تو کہا کہ میرے پاس تو مال بھی نہیں ہے مہر دینے کے لیے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرا آقا علیہ السلام جب کہا کہ ایک عورت مالدار ہے، وہ آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار، میرے آقا نے پوچھا کون؟ کہا خدیجہ، آپ منظور کر لیں۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ جب ادھر سے منظوری مل گئی، خدیجہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتہ منظور کیا نا، حضرت خدیجہ نے اپنے چچا کو کہا، اور انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو بتایا۔ اب جب یہ سب باتیں ہو گئی اور شادی طے ہو گئی، سب جمع ہوئے، حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے وہ بھی آئے، ابو طالب بھی آئے۔ ابو طالب کھڑے ہوئے خطبہ پڑھا، میرے آقا کی شان کو بیان کیا۔ پھر ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی عظمتوں کو بیان کیا اور کہا کہ میں نکاح خدیجہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ اور پھر نکاح کی مجلس منعقد ہوئی تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے چچا سے کہیے اونٹ کو ذبح کرے، سب کی دعوت کریں، اور پھر وہ دعوت طعام سجتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اس دیواتی زندگی کے اندر ہو گئے ہیں، آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہے، حضرت خدیجہ کی عمر شریف 40 سال کی ہے۔ یہ 25 سالہ حیات طیبہ کا ایک منظر میں نے اپنی آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ کل کی محفل میں 25 سال کے بعد کے حالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب قدیر اپنے حبیب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے نور سے ہم گنہگاروں کے کالے کالے دلوں کو اجلا فرما دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ہم غریبوں کے آقا
پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین تیرے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کے صدقے میں اس مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے لوگ اس کے اندر حاضر ہوئے، جنہوں نے بھی انتظامات کیے اور مولا دام درم قدم سخن حصہ لیا، سب کو تیرے محبوب علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ میلاد پاک کے صدقے میں پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کو مولا صحت و عافیت تندرستی اور توانائی عطا فرما دے۔ اے اللہ ساری مشکلات مصائب و آلام کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں کا ماحول پیدا فرما دے، اس بستی کے اندر مولا انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرما دے۔ اے اللہ سب کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدہ عمل کی حفاظت فرما۔ تیرے محبوب پاک کی سیرت کو صحیح طور پر مولا سننے، بیان کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر موجود تمام لوگوں کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ لا الہ الا اللہ۔